محمد صلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ الحمدللہ، سب سے پہلے جیسے کہ ہمارا معمول ہے، اپنے رب کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اسی کی بدولت ہم تمام یہاں اس کلاس میں شامل ہو سکے ہیں، اسی کی اجازت سے، اسی کی پرمیشن سے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان کلاسز میں یوں ہی بنائے رکھے، ہمیشہ کے لیے جوڑے رکھے، اور اسی طرح سے ہمیں اس کی ان کلاسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کلام پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحت اور عافیت دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آج کی جو نشست ہوتی ہے قرآن کا، یہ بہت ہی خاص دن ہوتا ہے آج کا۔ اسپیشلی سبھی اس کو، ایسی کلاسز کو پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ سیکھنا نہیں ہوتا بلکہ سننا ہوتا ہے، آیتوں کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے مفہوم کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آیتوں میں ہمارے لیے کیا کہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، عربک میں پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا unless and until اس کو کوئی اپنی بات میں سمجھا دے، تبھی یہ لینگویج ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں میں قرآن کی تفسیر ہمیں آج ملتی ہے، جس کی بدولت ہم قرآن کو، اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ کہ ہمیں مرے دم تک ہمیں کبھی بھی اللہ کی کتاب کو سمجھ نہیں سکتے تھے، بیکاز ہماری بات ایک تھی، اور یہ لینگویج عربک ہے جو کہ ہماری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے رب کا ہمیشہ جتنا بھی پاسبل ہے شکر ادا کرنا اس لیے چاہیے کہ آج ہر لینگویج میں قرآن موجود ہے۔ ہر لینگویج میں جس کی جو بھی بات ہے، اس بات میں قرآن کو سمجھا سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف میرے رب کا کمال ہے، ہمارے انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو، اپنے کچھ چنندہ خاص انسانوں کو ذریعہ بنایا ضرور ہے، ان کے ذمے یہ کام دیا ضرور ہے کہ اپنے لینگویج کو ہماری باتوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کا شروعات کرتے ہیں، جو رکو جس کی میں ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ہم نے تھرڈ رکو تک کیا ہے، آج انشاءاللہ فورتھ رکو کریں گے۔ 30 آیت ہو چکے ہیں، آج 31 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كثر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون۔ صدق اللہ العظیم۔
تو چلتے ہیں آج کی سب سے پہلی آیت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے جب لاسٹ رکوع کیا تھا ہم نے اس میں یہی دیکھا تھا کہ یہ کس طرح سے منکر یعنی انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں کا، حق کا انکار کرنے والوں کے ہم نے ضد، ہٹ ڈرمی، یہ تمام چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں۔ یعنی جانتے بوجھتے، ایسے نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، ان کی کتابوں میں اہل کتاب جو کتاب کہتے ہیں ہم اہل کتاب، ان کی کتابوں میں ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتاب کے لیے آخری زمانے میں آنے والی ہے، کہاں آنے والی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیریفائی کری تھی ان کی کتابوں میں، توریت ہونے دو، انجیل ہونے دو۔ لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے پہچانتے، یہ پہچانتے اس طرح سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کتاب کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں ہزاروں میں اگر میری اولاد کھڑی ہو، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہو، لیکن میں میرے بچوں کو ڈھونڈ لوں گی، پہچان لوں گی، رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ میں پہچانتی ہوں میری اولاد کو۔ ایسے ہی یہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آخری کتاب، ہر چیز یہ جانتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے کیا انکار کر دیا تھا۔ تو یہی چیز ہم آگے یہاں پر آج لے کر چلتے ہیں 31۔ تو 31 جو آیت ہے، دیکھیں اس کا ترجمہ پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء، یعنی یہ جو جھٹلانے والے ہیں انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا۔ بلقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات کرنا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، رائٹ؟ تو انہوں نے جھٹلایا تھا، کذبوا، تو یہ خسارے میں ہیں، یہ جو کام انہوں نے کیا ہے خسارے میں ہے، یہاں تک کہ حتی اذا جاءتہم الساعہ، یعنی انہوں نے یہاں تک جھٹلایا جب تک قیامت ان پر اچانک سے وارد نہ ہوتی یا نہ ہو گئی، تو وہ کہنے لگے، یعنی جب یہ ایسا ہوا تو کیا کہنے لگے؟ اب قیامت کو دیکھ کر یہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں۔ یا قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یعنی یہ کہنے لگے ہائے افسوس۔ دیکھیں ہم بھی افسوس کرتے ہیں نا، کچھ چیز ہمارے برخلاف ہو جائے، ہم نے سوچا ہی نہیں ہو گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاش کہ ہم یہ پہلے سے سمجھ لیتے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ حسرت بھری آواز یہاں پر دیکھیں، کاش، ہائے افسوس، ہم نے اس کے بارے میں جو کوتاہی کی تھی اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے خبردار، بہت ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ حسرتنا، حسرت کریں گے، اور جو بھی کمی کوتاہیاں انہوں نے کی ہیں، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ اٹھائے ہوں گے اوزارہم علی ظہورہم، ظہور اپنے پیٹھ، اپنے پیٹھوں پر یہ اپنے گناہوں کا بوجھا لیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ساء ما یزرون، اور اللہ کہتا ہے ہائے افسوس، یہ کیسا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کہ طریقہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بتانے کا طریقہ دیکھیں، یعنی حسرت، پوری حسرت بھری ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم لوگ ابھی یہ چیزیں اگر آج سمجھ رہے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ ایسی باتیں اللہ کی ہم نہیں، قرآن جب تک نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے قرآن میں۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری حسرتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے بعد ہم جب دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے حقیقت کو، تو کیسے ہم افسوس زدہ ہوں گے، کیسے افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے کیوں نہیں مانا، یہ تمام نبیوں کی باتیں ہم نے کیوں نہیں مانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کچھ فائدہ نہیں۔ تو یہ بوجھ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے
ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کیسا یعنی برا بوجھ ہے، کتنا یعنی بھاری بوجھ ہے جو انہوں نے اپنے گناہوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یعنی یہاں لوگوں کا ذکر اللہ سے ملاقات، بلقاء یعنی ملاقات کرنا، لقاء اللقاء ملاقات کرنا، بلقاء اللہ سے ملاقات کو کہا گیا ہے، یعنی قیامت، آخری حساب کتاب، جنت دوزخ، یہ جھٹلا رہے تھے نا دنیا کے اندر، تو جنت اور دوزخ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن مجید ان کو سخت خسارے میں بتاتا ہے، یعنی دے آر ان ٹوٹل لاس۔ تو دے بولنے سے بجائے میں یہ کہوں گی ہم ٹوٹل لاس میں ہیں، کیوں؟ ہم حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، ہم آخرت کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ ہم میں سے بعض لوگ کہیں گے ہم کہاں جھٹلا رہے ہیں، بالکل جھٹلا، اگر جھٹلاتے نہیں تھے تو ہماری آج حالت ایسی ہوتی، ہم جو مسلمانوں کی آج حالت ہے ایسی ہوتی، ہم تو کہیں اور، مطلب ہماری تو حالت کوئی کچھ اور ہونی تھی، اس طرح سے دنیا میں ذلیل و خوار ہم لوگ نہیں ہونے والے تھے، اگر ہو رہے ہیں دیٹ مینس ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں، حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا ہم ہر وہ بات جو اللہ رسول کی ہے اس کو مانتے ہیں کیا؟ اگر کسی نے کہا یہ اللہ رسول سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہو، ہم مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے ہیں، ہمیں اور پروف چاہیے، ہمیں اور دلیلیں چاہیے، پکے دلیلیں چاہیے، آنکھوں کے سامنے چاہیے ہر چیز ہمیں۔ ہم یہ جب کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں ایسا نہیں، یہ صحیح طریقہ ہے، ہم نہیں مانتے، تو ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی بات نہیں کریں گے، ہم ہماری بات کریں گے کہ ہم یہ تمام چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑی نادانی اور تباہی کا سبب ہے، ہم سب کی نادانی اور تباہی کا یہی سبب ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر حتی اذا جاءتم ساعۃ بغتہ، اذا جاءتہم ساعۃ بغتہ یعنی کیا؟ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی، بول کے نہیں آئے گی، ڈھول تاشا بجائے گی نہیں کہ میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں، بلکہ اچانک پوری زندگی معمول پر ہوگی، ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں مشغول مصروف ہوگا دنیا کے اندر، اچانک سے ایک چیز ہوگی جو ہمیں خیالوں میں نہیں ہوگا کہ قیامت آ چکی ہے، تو اس طرح سے قیامت اچانک آئے گی، یعنی بالکل غفلت میں ہوں گے سبھی، یعنی کیسے غفلت میں؟ دنیا کی چاہت میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم غفلت میں ہوں گے، اور ہمیں کوئی آخرت کی تیاری نہیں کری ہوں گی۔ کیسے؟ کل کریں گے تیاری، کل آیا پرسوں کریں گے تیاری، پرسوں آیا ترسوں کریں گے تیاری، یعنی وی آر ناٹ سیریس، ہمارا ایٹیٹیوڈ سیریس بالکل نہیں ہے، تو یہ چیز ہونے والی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ قیامت اچانک وارد ہوگی ہم سے، تو یعنی ایمان جو ہے، عمل، عبادت، تیاری، سب کچھ نظر انداز کیا ہوگا ہم نے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یعنی اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا جو بوجھا ہے نا وہ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، یہ ایک جسمانی کیفیت بتائی جا رہی ہے، کہ میری حالت حشر کے میدان میں کیسی ہوگی، I will be not fresh, active، میری حالت کیسی ہوگی، جس غور کریں، میں گناہوں کا بوجھا میرے پیٹھ پر لادے ہوئے چل رہی ہوں گی، یہ ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری حالت کیسی بدتر ہوگی اس دن، یعنی اللہ کہتا ہے اِلَّا السَّاعَ مَا يَزِرُونَ، یعنی یہ بہت ہی برا بوجھا ہے جو اٹھائے ہوں گے ہم، گناہوں کا انجام افسوسناک اور ذلت بھرا ہوگا، اس دن کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہوگا اس سے بچنے کے لیے۔ تو دیکھیں یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، یعنی لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے جو آخرت کو جھٹلائے ہوئے ہیں،
اب ہم جب آخرت کا جھٹلانا کہتے ہیں تو کہیں ان لوگوں تک نہیں جانا ہے ہمیں. آج آج ہمیں نشانہ، قرآن ہمیں نشانہ بنا رہا ہے کہ ہم نے یہ جھٹلایا ہوا ہے. ہم دنیا کی چکا چوند میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب اچانک قیامت آئے گی تو پھر افسوس کر کے ہاتھ ملیں گے، ہائے یہ کیا ہوا، ہائے یہ کیسے ہوا، یہ اچانک کیسے آ گئی. ہاں ہم نے تو سوچا تھا اور 100 سال، 2 سال، 300 سال رہیں گی، آئیں گی نہیں یہ قیامت. اس طرح سے انسان اپنے آپ سے بات کرے گا، مگر اس وقت کیا ہے، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ان کا بوجھ گناہ کا جو ہے انہی کے ساتھ ہوگا، اور یہی ان کا انجام بھی ہوگا. تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں ہم، تو ہمیں یہاں کیا پتا چلا، ہمارا افسوس کرنا کہ ہم آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. سیدھے سیدھے کسی اور قوم کے نہیں بلکہ ہماری قوم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آج. اگر میں یہ کہوں کہ میں غفلت میں نہیں ہوں تو غلط، جھوٹ بول رہی ہوں میں. کیوں؟ اگر میں غفلت میں نہیں ہوتی، اگر ہم سب غفلت میں نہیں ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ انجام نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے دنیا بھر میں. دیکھیں ہر ایک کی عزت ہے لیکن مسلمان کی عزت بالکل نہیں ہے، بالکل سیکیور نہیں ہے. مسلمان کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا ہے نا، یہ ہم نے موقع دیا ہے نا ان لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وی شوڈ بی رول ماڈل ٹو دیم. ہمیں دیکھ کر وہ لوگ ہمارے ایمان میں داخل ہو جاتے. ارے یہ مسلمان ہے، ارے ان کی دیکھیں اخلاق، دیکھیں ان کے کیریکٹر، دیکھیں ان کے بیہیویئر، دیکھیں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں یہ کیا پڑھتے ہیں، ان کی کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے. یہ بول کے ہمارے طرف ان کو آنا چاہیے تھا، نہ کہ ہمیں ان کے طرف جانا چاہیے تھا. تو یہ تمام چیزیں، حسرتیں ہمیں یہاں پر اس آیت میں پتہ چلتی ہیں. آگے چلتے ہیں 32 آیت. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہاں پر دیکھیں اور ایک چیز آ رہی ہے، دیکھیں یہ ترجمہ کیا ہے اس کا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور تماشا. لعب و لہو، لعب کھیل، لہو تماشا. کھیل تماشا ہم بولتے ہیں نا دنیا میں. تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہے ہمیں. ہم جس دنیا کے پیچھے مر مٹے ہیں، مر مٹ رہے ہیں، اور پورا وقت ہمارا ضائع کر رہے ہیں اس دنیا کو کمانے کے پیچھے، اللہ اسی دنیا کو لعب اور لہو بول رہا ہے، کھیل تماشا کہہ رہا ہے. جیسے ایک کھیل ہوتا ہے نا، اور تماشائی تماشا دیکھتے ہیں، اور پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے سے ختم ہوتا ہے اور گھروں کو واپس لوٹتے ہیں. صحیح ہے، اتنا ٹائم اپنا ٹائم پاس کیا تماشا دیکھ کر، اب گھر کو لوٹتے ہیں تو پھر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں گئے تھے اور کہاں چلے آئے. تو یہی اللہ بتا رہا ہے، دنیا بھی تمہارے لیے کھیل تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، تمہارا اصل گھر کون سا ہے، اصل گھر آخرت ہے. دار ولدار، دار گھر، تمہارا گھر تو آخرت ہے، اور وہی بہتر ہے تمہارے لیے. ایک مومن جو سمجھتا ہے اللہ کا بندہ ہوں میں، اس کے لیے صرف آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا کا گھر نہیں. یہاں جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی. اگر بڑے سے بڑا سونے کا محل ہے تو وہ بھی کٹ جائے گی، اور ایک جھوپڑی نہیں ہے تو بھی اس کی کٹ جائے گی. کیوں؟ اس کو یہاں سے جانا ہے. جیسے تماشا ختم ہوا، تماشا یہ کو لوٹ جانا ہوتا ہے، ایسے ہمیں بھی یہاں سے دنیا سے واپس لوٹ جانا ہے. اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے تمہیں. میں نے تو عقل دے کر بھیجا ہوں تم لوگوں کو، کیا تم نے عقل نہیں لگائی، ان حقیقتوں کو نہیں سمجھا، دنیا کیا ہے. تو اللہ کا پوچھنا دیکھو، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے بالکل بھی، کہ تم سوچو ایسی یہ کیا چیز ہے. یعنی دنیا کی زندگی کھیل تماشا یہاں پر اللہ بتا رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے، یہ تمام مصروفیات جو جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا جینے کے لیے
जो मसरूफ हैं हम, सुबह से शाम, बल्कि कुछ लोग तो 24 घंटे मसरूफ हैं। क्या है उनका मकसद? दुनिया को हासिल करना, बड़े से बड़ा पोजीशन हासिल करना, पावर दुनिया का हासिल करना। लेकिन और एक दुनिया जो है, नेवर एंडिंग दुनिया, उसकी फिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं है सोचने के लिए कि और एक कोई दुनिया है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और उस दुनिया में जाने के लिए इस दुनिया में हमें कमाई करनी है। भूल चुके हैं हम। क्यों? दुनिया की ये चीजों ने चकाचौंध आंखें मूंद ली हैं, हमने बंद कर दी हैं हमने आंखें, और हकीकत हम देख नहीं सकते। जैसे माल हुआ, औलाद के अंदर गुल, कुछ लोग शोहरत के अंदर, कुछ ऐश और इशरत के अंदर। तो ये सिर्फ वक्ती हैं, टाइम बीइंग के लिए, टेम्पररी। इनमें असल हकीकत क्या है? ये असल हकीकत है ही नहीं। ये चीजें इंसान को गफलत में डाल दी हैं, असल मकसद जिंदगी भुलाकर। यानी हमें इन चीजों ने गफलत में इस तरह से डाल दिया है कि असल हमारा दुनिया में आने का मकसद हम भुला बैठे हैं। वलद्दार अल आखिरा खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, यानी आखिरत का घर यानी जन्नत है इन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जो दुनिया में तकवा इख्तियार किए हुए हैं। यानी जो मोमिन बंदे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के इस दुनिया में, जो भी है जैसे भी है जी रहे हैं और अल्लाह का काम कर रहे हैं, ऐसों के लिए तो जन्नत वाला घर है। अल्लाह से ये लोग डरते हैं और अल्लाह के तमाम अहकामों को बजा लाते हैं। हमें ये चीजें करते हैं कि नहीं करते, हमें खुद को सोचना चाहिए। इफ यस, हम अल्लाह का हक हर हुक्म मानते हैं और उस पर चलते हैं तो हम मोमिन हैं। तो खुशी का यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर हम ऐसे हैं तो, हम अगर ऐसे नहीं हैं, हम दुनिया के लज्जतों को आखिरत समझकर नहीं रहे हैं, तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि दुनिया नहीं आखिरत चाहिए हमें। दुनिया जैसे तैसे गुजर जाएगी। तो ये एक्चुअली जुमला जो है अफला ताकिलू, ये अल्लाह ताला हमें हमने हमारे जो होश खत्म हो चुके हैं, होश को वापस ला रहा है, हमें अलर्ट कर रहा है अल्लाह ताला। तंबी है ये अल्लाह ताला, वार्निंग। क्या तुम अकल नहीं रखते का मतलब क्या? अल्लाह ने अकल दी है ना सबको, मतलब इंसानों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने अकल दी है। तो अल्लाह पूछ रहा है क्या तुम अकल को, अकल से सोचते नहीं हो? ये क्या सब तमाम दुनिया की हकीकत को नहीं समझते हो? यानी क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये आरजी है, टाइम बीइंग के लिए है, और तुम इस टाइम बीइंग दुनिया के लिए, जो हमेशगी की दुनिया है, वो दायमी और बेहतर दुनिया है, इसको खो रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं? ये जो टाइम बीइंग की दुनिया के पीछे पड़कर हमेशगी की दुनिया जो है आखिरत, उसको हम गंवा रहे हैं। ये गौर करने वाली बात है। ये कोई आसान से सुनकर, एक कान से सुनकर एक कान से निकालने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हमें अपने हालतों पर रहम करना चाहिए, और हमारे हालतों पर हम ही रहम कर सकते हैं, कोई दूसरा आकर रहम करने वाला नहीं है। हमें आज भी बैठ के सोचना चाहिए कि हमारा मकसद जिंदगी क्या है, हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, और इस दुनिया में क्यों अल्लाह ने हमें भेजा है, क्या करने को भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, माँ अपने बेटे को पैसे देकर बाजार भेजती है फलां चीज लाने को, और बच्चा जाकर बाजार नहीं जाकर खेल कर वापस आता है, वो बचेगा? वो अभी माँ उसको छोड़ेगी क्या? जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए माँ ने भेजा था बच्चे को, वो बच्चा भूल गया और खेल कर वापस आया घर को, तो उसको मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये छोटी सी मिसाल की बात कह रही हूँ मैं। यानी हमारा भी यही हाल है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजा है, लेकिन हमने उस मकसद को भुलाकर खेल रहे हैं हम, टाइम पास। अब बहुतों को सुना है मैंने, टाइम पास नहीं होता। टाइम है लेकिन पास नहीं होता। तो क्या करूं मैं? तो फिर शैतान आ जाता है और हमें भटका के लेकर चला जाता है अपने रास्ते। ये हमारी हकीकत है। तो
اگر اللہ کی راہ میں تم جی رہے ہو، جدوجہد کر رہے ہو، تو پھر تمہارے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، فالتو وقت ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارے پاس، اتنا کام ہے ہمارے لیے کرنے کو آج، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم غفلت میں زندگی جی رہے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں، یعنی یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ٹائم بینگ دھوکا وہ ہے، غفلت بھری ہے، اصل کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی بن کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب ہم کہیں بھی جانا ہے، بیگ بھرتے نہیں بھرتے، کہیں بھی نکلنا ہے، 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بھی گھر سے نکلنا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 2-4 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہوں، یا 1-4 دن کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہوں، مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہی چیزیں بیگ میں ڈالوں گی، میں ایکسٹرا تھنگس نہیں ڈالوں گی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم آخرت کی پیٹی ابھی تک بھرے نہیں ہیں، ایک سفر جو حقیقتاً ہونے والا ہے، اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کب ہونے والا ہے، ابھی نیکسٹ مومنٹ ہونے والا ہے کہ کل ہونے والا ہے کہ اگلے مہینے یا اگلے سال، نہیں پتا مجھے، لیکن بیگ تو تیار کرنی ہے مجھے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن کیا میں بیگ اپنی تیار کر رہی ہوں، اور تیار کر رہی ہوں تو اس بیگ میں بھر کیا رہی ہوں؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، یہ متقی لوگ ایسا کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور عقل والے اللہ ان کو ہی کہتا ہے جو اس امتحان گاہ میں، یعنی یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ایگزام ہال جس کو بولتے ہیں نا، امتحان دینے کو آئے ہیں ہم، اور اس امتحان کو اگر لکھے بغیر ہم یہاں سے چلے گئے تو نیچرلی وی نو آور ریزلٹس، ہم فیل ہی ہونے والے ہیں، پاس تو نہیں ہونے والے کہیں سے بھی۔ تو یہی حال ہے ہماری اس دنیا کا، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر ہم پیپر لکھ رہے ہیں، اب پیپر لکھ کر کتنا ہوا نہیں ہوا یہ ہمارے خود پر نربھر ہے، کتنا لکھی ہوں میں نے۔ آگے بڑھتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ قد نعلم انه يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یہاں پر دیکھ 33 میں کیا کہا جا رہا ہے، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، یکذبون، دیکھیں، یقیناً آپ سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے نبی تھے جو جھٹلائے گئے، تو انہوں نے وَلَقَدْ ہم لوگ 34 پہ ہیں، 33 ہم نے کمپلیٹ کرے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، یعنی یہاں پر 33 آیت یعنی تحقیق، ہم جانتے تھے کہ بے شک وہ البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، جو وہ کہتے ہیں کہ بے شک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، اور لیکن ظالم اللہ کی آیت کا ہی وہ انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں معلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، یعنی یہ کفار مشرکین جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی کھیل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ آپ کو دکھ دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دل دکھتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا تھا، تو کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے تمہارا دل دکھ رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلا رہے،
تو آپ فکر نہیں کرو، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ ظالم اصل میں اپنے رب کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان شارٹ اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں یہ لوگ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں کوٹ کرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، اور کچھ کا کچھ ٹونٹس مارتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا دل بہت دکھتا تھا کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ ایسا کیسے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے دل کو، یہ جو کر رہے ہیں حرکتیں، تو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے۔ تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، بِآیاتِ اللہ یجحدون۔ تو آپ فکر نہ کریں۔ آگے دیکھیں پھر وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، یہ دونوں کنٹینیشن ہے 33 34۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یعنی یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت رسول جھٹلائے گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں تمہارے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے، چاہے جتنے اللہ نے رسول بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، تو اللہ انہیں کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان رسولوں کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، ایسے نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، بلکہ ان تمام رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے صبر کیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رول ماڈل بنا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے پہلے آئے رسولوں کو، کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے صبر کیا تھا، فصبروا، اور اس پر کس پر صبر کیا تھا، وہ جو بھی جھٹلا رہے تھے، انکار کر رہے تھے وہ لوگ، تو اللہ کے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ تو تمہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے دنیا کے اندر، تو تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ ستائے بھی گئے یہاں تک کہ پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ دیکھیے یہاں پر وہ اتنا صبر کیے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں تک کہ پھر میری ایک وقت ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، فوراً نہیں آتی اللہ کی مدد، یہاں تکلیف ہوئی یہاں اللہ کی مدد آئی، ایسا نہیں ہے، یہ سسٹم اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا یہ بھی سسٹم ہے، اگر ہم اللہ کے حق پر جمے رہیں، صبر کریں، تو اللہ کی مدد جب آنی ہے اس وقت ضرور آ کر رہتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ہے، ساتھ کس کے ساتھ ہوتا ہے، حق والوں کے ساتھ، صابروں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تم سے پہلے بھی جھٹلایا لیکن ان رسولوں نے صبر کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شارٹ میں تسلی دی جا رہی ہے، ہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، پہلے بھی رسول اسی طرح جھٹلائے گئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، یعنی ان انبیاء نے انکار، مذاق اور ظلم سہے، اس کے باوجود صبر کیا ہے، تو کیا ہے، آپ ثابت قدمی رہیں، اسٹینڈ فرم، ثابت قد، اسٹینڈ فرم، کے حق کے ساتھ ہی رہیں گے چاہے جو بھی ہو، چاہے جتنی بھی تکلیف ہو۔ آج ہمارا کیا ہے، اگر میں حق پر چلنا بھی چاہتی ہوں اور مجھے پتا چلے میرے گھر والے میرے اپوزٹ ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں، جھک جاتی ہوں، میری حق بات چھوڑ دیتی ہوں اور چپ بیٹھ جاتی ہوں، گھر والوں کا ساتھ دے دیتی ہوں۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے، ہاں کچھ بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے، لیکن میں جھک جاتی ہوں، میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، کیوں، مجھے ناراض نہیں کرنا، میرے بہنوں بھائیوں کو ناراض نہیں کرنا، میرے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، اس معاشرے کو ناراض نہیں کرنا، یہ خوف
یہ خوف، لوگوں کا خوف جو ہے ہمیں سچائی سے کیا پیچھے ڈھکل دیتا ہے. کیوں؟ ہمارے میں وہ ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. اگر ایمان میرا مضبوط ہے اور میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں، تو کیوں نہیں ہم لوگ ڈٹ جاتے اس حق کے پر. مطلب لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے. کلیئر بتاتا ہے. کیوں؟ اللہ بعد میں دیکھے گا، لوگ پہلے دیکھ رہے نا مجھے. ہمارا کیا ہے دیکھیں کیوں ان کو یہ کرنا، ناراض کرنا، یہ میرے پڑوسیوں کو کیوں ناراض کرنا. کل کو میں مری تو یہ آنے والے نا مجھے دیکھنے کے لیے. یہ ہے نا ہمارا خوف. کل کو میرا بھلا برا ہوگا تو یہی آئیں گے نا، پڑوس اڑوس پڑوس آئیں گے نا. ہاں، یہی خاندان والے آئیں گے. اگر میں ان سے دشمنی کروں گی تو خاندان والے میرے سے دور ہو جائیں گے. لیکن ہمارے میں یہ ہمت نہیں ہے، ہمارے ایمان میں وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں، سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں. یہ ایک مسلمان کا فرض ہونا چاہیے کہ ایمان کو مضبوط بنائے اور حق کا ساتھ دے. جو صحیح ہے وہ کر گزرے، چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو. لیکن وہ تو تکلیف نہیں ہے نا. پہلے لوگوں پر جو تکلیفیں آئیں، اگر ہم جانیں قرآن سے، ویسی تکلیفیں تو ہمیں نہیں ہے نا. اگر آج میں سچائی پر چلنے کی کوشش، کوئی آتا ہے مجھے مارنے کے لیے، بندوق سے ٹھو کر کے مار جاتا ہے، کوئی میری جان لے لیتا ہے، کوئی مجھے آری سے چیر دیتا ہے. اس زمانے میں ایسا تھا. اگر ایمان لانا مطلب انگارے ہاتھ میں لینا. ایسے دور سے لوگ گزر کر ایمان لائے ہیں. آج ہمارے پاس وہ دور نہیں ہے. ماشاء اللہ ہم حق پر چلنا چاہیں، کوئی طاقت نہیں جو روک سکے ہمیں آج بھی. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، تو اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے. یہاں پر آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے یہاں پر حتی آتاہم نصرنا. نصرنا مدد. اللہ کی پھر تمہاری یہ کوشش، تمہاری یہ مخلصیت، تمہاری یہ پیورٹی، تمہارا ایمان، تمہارے جذبات دیکھ کر بعد میں اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو دیکھ کر مدد بھیج دیتا ہے. یعنی اللہ پھر ساتھ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کے پہلے نہیں.